اگزامپل کہ جیسے اب اس علاقے کے اندر کوئی بہت اچھا آدمی آئے اور اس کو اس کی بڑی عزت کرنی ہو، اس کو پورا ایریا جاگیر میں دینا ہو، تو ہم اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتے ہیں کہ شرنگا پٹنہ دے دے گا آدمی، شرنگا پٹنہ دے دے گا کہ وہاں پانی ہے، ہریالی ہے، سکون ہے وہ ایریا. اسی طرح سے ایک جعسان نام کا ایریا مصر میں پڑتا تھا، دریا کے کنارے، جہاں پر پانی، ہریالی، سب کچھ تھا. تو وہ جعسان نام کا ایریا حضرت یوسف علیہ السلام کی فیملی کے لوگوں کو الاٹ کر دیا گیا، جاگیر میں دے دیا گیا. مورخین لکھتے ہیں کہ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام مصر آئے تھے تو مردوں کی تعداد 76 تھی، 76 تھی مردوں کی تعداد. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس ایریے میں سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے 12 بیٹوں کے لیے انہوں نے الگ الگ ایریا متعین کر دیا. اور حضرت یوسف علیہ السلام جب عزیز بن گئے، اب دیکھیے یہاں سے تاریخ پھر سے پلٹتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ بھائیوں میں کتنی شرارت تھی، بھائیوں میں کتنی شرارت تھی کہ باپ کی محبت کو شیئر نہیں کر سکے اور معصوم حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال گئے اور قمیص میں خون لگا کر کے وہ آئے ابا کے پاس، بے دمین کذب، جھوٹا خون لگا کے آئے. سورہ یوسف میں ہے تذکرہ اس کا. اتنی شرارت تھی. یہ شرارت ظاہر سی بات ہے جاتی نہیں ہے. جب جبل یہ کہا جاتا ہے کہ پہاڑ ہل سکتا ہے مگر انسٹنکٹ جو ہوتی ہے، جو جبلت ہوتی ہے، وہ نہیں پلٹتی ہے. بھائیوں کے اندر جو جبلت تھی وہ یہی رہی. حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے بھائی تھے. بھائیوں نے دھیرے 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 کر کے ایریا کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیا. حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. اب جب حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اس میں سے جو سب سے اسٹرانگ تھا وہ یہودا کا خاندان تھا. اور یہودا کا خاندان اتنا اسٹرانگ ہوا، اور خاص طور پر یہ ان لوگوں کو، چونکہ وزیر خزانہ تھے نا یوسف علیہ السلام، تو دولت کے اوپر انہوں نے قبضہ جمانا شروع کر لیا. دوسرے خاندان تھوڑے کم بھی رہے، اولادیں بھی ان کی کم رہیں. تو نتیجہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ آنے سے پہلے 13ویں صدی قبل مسیح سے پہلے یہی خاندان اتنا ڈیولپ ہوا کہ پورے خاندان کو یہودی کہا جانے لگا. پورے گروپ کو بنو اسرائیل ایک نام پڑ گیا کہ یعقوب علیہ السلام کی اولادیں، دوسرا نام کیا پڑا؟ یہودی پڑ گیا ان کا. اور ان لوگوں نے ہر جگہ پر قبضہ جما کر کے منمانی کرنا شروع کر دیا. زمانہ آیا 14ویں صدی قبل مسیح کا. تو پبلک، یہاں پر بھی دیکھیے تاریخ کیسے پلٹتی ہے. پبلک باہر سے آنے والوں کی خدمات کو پسند کرتی ہیں اور اپنے سروں پر بیٹھاتی ہیں، لیکن باہر سے آنے والے منمانی اگر کرنے لگے تو پیروں تلے روت دیتی ہے. یہ عوام کا مزاج ہے. شاہان مغلیہ باہر سے آئے تھے، مسلمان نہیں آئے تھے، شاہان مغلیہ آئے تھے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اکثریت تو اسلام قبول کیا یہاں پہ نا، لیکن شاہان مغلیہ تو باہر سے آئے تھے نا. بابر سے لے کر کے شاہ جہاں تک، اورنگزیب تک کے زمانے تک بھی ان لوگوں نے ہندوستان میں رچ بس کر کے یہاں خدمات کیا. تو تقریباً 800 سال تک عوام نے اپنے ہاتھوں پر لیا ان کو. لیکن انگریز بھی باہر سے آئے تھے اور آتے ہی منمانی شروع کر دیا، چیزوں کو نوچنے گھسیٹنے لگے، سونے کی چڑیا کو لوٹنے لگے. تو عوام نے 150 سال بھی نہیں برداشت کیا، روت دیا پیروں تلے، بھاگنا پڑا ان کو. تو یہاں بھی ایسے ہی ہوا کہ جب تک اس خاندان میں حضرت یوسف علیہ السلام نے عوام کی خدمت کیا، عوام نے سروں پر بیٹھایا اس خاندان کو. ان کے انتقال کے بعد جب منمانی لوگ کرنے لگے، عوام پھر سے فیڈ اپ ہوئی، تو جو پہلا قبیلہ تھا فرعونوں کا، جس احمق قبیلہ، پبلک نے اس کا ساتھ دینا شروع کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ فرعونوں کا خاندان عروج میں آ گیا، ان کے ہاتھ سے حکومت چلی گئی. اور جب حکومت جس کے ہاتھ سے جاتی ہے وہ کس طرح توڑا جاتا ہے. جنگ آزادی لڑی تھی، اپنے سپنے اور تھے. آج جو حال ہے اپنا وہ کبھی سوچا نہ تھا. حکومت ہمارے ہاتھ سے گئی تھی نا، اسی وجہ سے 1857 سے لے کر کے 1947 تک جو ظلم و ستم ہوئے وہ ہمارے ہی اوپر ہوئے کہ کہیں یہی واپس آ سکتے ہیں. ایسے ہی وہاں بھی ہوا کہ جیسے ہی فرعون عروج میں آئے تو سب سے پہلی مار ماری گئی تو بنو اسرائیل کو ماری گئی. ہر طرح سے ان کو توڑ دیا گیا. اور جب ایک عرصہ گزر گیا، 13ویں صدی قبل مسیح کا زمانہ آ گیا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کی حالت کو بدلنے کے لیے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس قوم میں پیدا فرمایا. مورخین لکھتے ہیں کہ رامسس اول، جو موسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی دور کا فرعون تھا، اس فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ فلسطین سے ایک آگ اٹھتی ہے اور وہ آگ یہاں پر تمام قبیلوں پر چھا جاتی ہے. مصر میں 2 طرح کے قبیلے
رہتے تھے. فرعونوں کے علاوہ 2 طرح کے قبیلے رہتے تھے. ایک قبیلہ نبتی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے فالوورز اور عزیز مصر کے فالوورز کا قبیلہ کہا جاتا تھا. ایک قبیلہ قبطی جو فرعون کا سپورٹ کرنے والا قبیلہ کہا جاتا تھا. تو فرعون نے خواب دیکھا کہ قبطیوں کے گھر کے اوپر وہ آگ چھا گئی اور چن چن کر کے فرعون کے سپورٹرز کے گھروں کو اس نے جلا دیا. اس نے نجومیوں سے پوچھا تو نجومیوں نے کہا کہ جہاں سے یہ بنو اسرائیل آئے ہیں اسی میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا. تو فرعون نے اعلان کیا کہ جو بھی نرینہ اولاد پیدا ہوگی اس کو قتل کر دو. سورۃ القصص میں آپ پوری تفصیل پڑھیے, مزہ آ جائے گا اور بہت اچھی تفصیلات آپ کو ملیں گی. سورۃ القصص میں خاص طور پر پڑھیے. پہلے فرعون نے یہ اعلان کیا, بعد میں اعلان میں تھوڑی تبدیلی کی کہ ایک دن مارا جائے گا, ایک دن چھوڑا جائے گا. حضرت ہارون علیہ السلام اسی دن میں پیدا ہوئے تھے. خیر یہ الگ ڈیٹیل جائے گی. تو فرعون نے یہ اعلان کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام, تھوڑا پردہ اور برابر کر دیجئے, تھوڑا اور پردہ برابر. موسیٰ علیہ السلام تھوڑا, ہاں ٹھیک. موسیٰ علیہ السلام کے سے پہلے اس نے اعلان کر دیا کہ تمام نرینہ اولادوں کو, میل جتنے بھی بچے ہوں گے قتل کر ڈالو. اور سورۃ القصص پڑھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو دکھا دیا, قرآن میں بیان کر کے ہمیں اعتماد دکھایا کہ ایمان اور یقین رکھو, ہم جب پالنے پر آئیں گے نا تو قاتل کے گھر میں پال دیں گے. ہم یقین رکھو, ہمارے لیے عبرت ہے نا, ڈرو نہیں کسی کو. جو حالات دکھ رہے ہیں یہ اللہ کے نظر میں مچھر اور مکھیوں کے پروں کے برابر بھی نہیں ہے. فرعون کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی, میں چھوٹا موٹا خدا تمہارے لیے نہیں ہوں, بہت بڑا والا خدا ہوں. اللہ نے پانی میں ڈبایا کہ نہیں اس کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پال دیا. اس کی تفصیل قرآن کے اندر ہے, کسی اور موقع پر آپ اس کا خود مطالعہ کیجئے. یہاں پہ ہم رہ جائیں گے تو وقت ہمارا ختم ہو جائے گا. اب آئیے ہم آ جاتے ہیں اسی عنوان کے بعد قوم بنی اسرائیل کے اوپر. یہ والا ٹاپک انشاءاللہ اگلے ہفتے آئے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوگا کہ بیت المقدس کی بنیاد کب پڑی اور بیت المقدس کب بنایا گیا. یہ بیت المقدس ہے, یہ قبۃ الصخرہ ہے, یہ فرعون کی وہ اصلی لاش ہے جو بعد میں پانی میں پائی گئی, اور یہ وہ پتھر ہے جس پتھر پہ براق کو باندھا گیا تھا, اور یہ شہر القدس ہے, اس کی ایک تصویر ہے. یہ تفصیل اگلے ہفتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے سے ہم جوڑ لیں گے تو زیادہ آسانی ہوگی, کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس کا تذکرہ جڑا ہوا ہے. یہاں پر جیسا کہ پچھلے نقشے میں آپ لوگ دیکھ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اسی علاقے میں پیدا ہوئے اور فرعون سے بچنے کے لیے اسی جگہ سے دریا کو آپ نے پار کیا, پانی پھٹ گیا اور فرعون اسی جگہ پہ ڈوب گیا. فرعون, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم یہاں پر آئی, یہ وادی تیہ بھی کہتے ہیں اس جگہ پر, اور اس کا تذکرہ آپ کو پڑھنا اور یقیناً پڑھنا چاہیے, کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اور فرعون کا تذکرہ قرآن مجید میں 72 مرتبہ آیا ہے, 72 ٹائمز. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو پڑھو, عبرت حاصل کرو. ان کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کرتوت کیا, سورہ بقرہ میں پڑھیے آپ, ہر جگہ قال انہ یقول انہ, قال انہ یقول انہ. بھائی کیا چاہیے تم کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سایہ کر دیا, من اور سلوہ جنت سے اتار دیا. کچھ دن کھانے کے بعد کہنے لگے موسیٰ ہمیں کھیرا چاہیے, ککڑی چاہیے, اور ہمیں لہسن چاہیے, پیاز چاہیے. تو اللہ نے کہا اچھا تم کو یہ چاہیے تو جاؤ کچھ محنت کرو, فارمنگ کرو. ادخلوا المصر سجدا, سامنے شہر ہے, جاؤ عزت کے ساتھ جانا. تکریم, سجدہ کا مطلب سجدہ کرتے ہوئے نہیں, عزت اور تکریم کے ساتھ جانا, عزت کا خیال رکھنا. جا کے خود سروائیو کرو. جا کے ہنگامہ کر دیا وہاں پہ. اللہ نے کہا کہ دیکھو سامنے ایک قوم ہے, بڑی ظالم قوم ہے, اس سے تم لڑ لو گے تو تمہیں سروائیو کرنا آسان ہو جائے گا. اس قوم کا نام ہے قوم عمالقہ, لمبے لمبے طاقتور ہے. تم جاؤ, اللہ کی مدد رہے گی. بڑے جوش سے اٹھے. اس کے بعد کہا کہ ایسا ہے کہ ہمارا ایک لیڈر بنا دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نوجوان, صالح, متقی, بہادر ایک طالوت نامی نوجوان کو لیڈر بنا دیا. ہمارا مزاج جو ان سے لیا ہے ہم لوگوں نے, مزاج آ گیا, دیکھو یہ غریب خاندان کا چودھری تو پہلے ہم تھے, ہمیں لیڈر بننا چاہیے تھا, ہم اعلیٰ نسب تھے, ہم اشراف میں سے تھے, یہ رذیلوں میں سے تھا, اس کو لیڈر بنا دیا. موسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا, اے موسیٰ تم اور تمہارے اللہ میاں لڑو, ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے. مار ماری گئی ذلت کی. اس میں سے کچھ بھاگ کے مدینہ منورہ آئے تھے, جب آگے آئیں گے تو بتائیں گے کہ مدینہ منورہ یہود کیسے آ گئے تھے.
تو ایسے ایسے رضائل تھے ان کے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی بندوں میں سے نصرت کو جاری رکھا. طالوت بادشاہ جالوت سے مقابلہ ہوا اور اللہ نے ایک نوجوان سے کام لیا. اس نوجوان نے کھینچ کے پتھر جالوت کے لوہے کے کپڑوں کے بیچ میں جو آنکھ نظر آ رہی تھی مارا اور جالوت گر کے مرا، اور اس نوجوان کا نام تھا داؤد. طالوت نے اپنی بیٹی کی شادی داؤد سے کی اور اللہ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا. حضرت داؤد علیہ السلام بنے اور حکومت ان کے پاس آئی، اور اللہ نے ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے ایسی حکومت دی کہ دنیا میں آج تک ویسی حکومت نہیں مل سکے گی. یہ دھارا اگلے ٹاپک کا ہے، انشاءاللہ وہاں جائیں گے. تو یہاں پر اس قوم نے اتنی رذالت کی کہ سورہ بقرہ پڑھیے کہ اللہ نے انعام پہ انعام کیا، مگر انہوں نے جہالت پہ جہالت، الٹریسی، رذالت، کرپشن ان کا مزاج بن گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقام پر ان کو عذاب بھی دیا. اب آئیے ہم یہاں سے بات کو چھوڑتے ہوئے یہود کے اوپر جاتے ہیں. اب آ گئے ہم لوگ 11ویں صدی قبل مسیح میں آ گئے. ابھی ہم لوگ 22ویں صدی قبل مسیح میں تھے، اب آ گئے ہم لوگ 11ویں صدی قبل مسیح. 22ویں صدی قبل مسیح میں ہکسوس قبیلہ آیا تھا مصر میں، پھر فرعونوں سے حکومت لیا تھا. پھر 17ویں صدی قبل مسیح میں اور 16ویں صدی قبل مسیح میں یوسف علیہ السلام آئے تھے. 14ویں صدی قبل مسیح میں پھر سے فرعون عروج میں آئے تھے. 13ویں صدی قبل مسیح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو چھٹکارا ملا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ہارون، حضرت دانیال، حضرت یوشع، حضرت عزیر، ان کا تذکرہ کچھ اگلے اس میں آئے گا. ان تمام نبیوں نے اس خاندان کو سنبھالے رکھا. پھر حضرت داؤد، حضرت سلیمان، ان کے ذریعے سے ان کو عروج ملا. یہاں سے بات چھوڑتے ہوئے تھوڑا اس قوم کی تھوڑی سی جانکاری اور تھوڑی سی تاریخ ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ 11ویں صدی اور 9ویں صدی سے ہم آگے چلیں گے. یہ قبیلہ 3 ناموں سے جانا جاتا ہے. ذرا شفٹ کیجئے. یہ قبیلہ 3 ناموں سے جانا جاتا ہے. یہود، جیسا کہ بتایا کہ لغت میں الہود کے معنی توبہ کرنے کے آتے ہیں. ہادہ یہودو، یہ عربی لینگویج میں توبہ کرنا اور حق کی جانب آنا. توبہ کرنا اور حق کی جانب آتا ہے. قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ. البیرونی بہت محقق اور ایک اوریٹر اور رائٹر گزرے ہیں. انہوں نے یہ تائید کی ہے کہ حضرت یعقوب کے بڑے بیٹے کا نام یہوذا تھا، اور عربی زبان میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو نان عربک سینٹنس ہوتے ہیں ان کو جب عربک میں کنورٹ کرتے ہیں تو تھوڑی تبدیلی کر دیتے. یہ عربی کا ایک قاعدہ ہے. تو ایسا ہی ہوا کہ یہوذا کی زال کو دال سے تبدیل کر دیا گیا. علامہ حمید الدین فراہی بھی ایک بہت اچھے ریسرچ کرنے والے گزرے ہیں. ان کا بھی یہی قول ہے کہ یہوذا تھا اور یہوذا کو عربی میں یہودا میں تبدیل کر لیا گیا. بعد میں جیسا بھی ہم نے بتایا کہ دوسرے بھائیوں کی اولادوں میں وہ طاقت نہیں رہی یا وہ کم ہو گئے، انہی کے اولادوں سے پوری قوم کو یہودی کہا جانے لگا. دوسرا نام ہے بنو اسرائیل. جیسا کہ ہم نے بتایا یہ نام حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف منسوب ہے. عبرانی زبان کا لفظ ہے. اسرا عبد ایل اللہ، اسرائیل کا مطلب ہوا عبداللہ. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. آپ کے 12 بیٹے تھے، انہی کی نسلیں آگے چل کر بنو اسرائیل کے نام سے مشہور ہوئی. پاور پوائنٹ پہ شفٹ کر دیجئے، پاور پوائنٹ پہ، تاکہ وہاں خواتین لکھ رہی ہیں. تو دوسرا نام حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف منسوب ہے. ایک نظر دکھا دیجئے وہاں، پھر آگے چلتے. یہ ہوا دوسرا نام. تیسرا عبرانی. اس کے بارے میں 3 قول ملتے ہیں. اس کے بارے میں 3 قول ملتے ہیں. ایک تو حضرت ابراہیم کی طرف نسبت ہے کہ جن کا تذکرہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کو اردو میں کہتے ہیں عہد نامہ عتیق. اولڈ ٹیسٹامنٹ کے سفر تکوین جینیسس چیپٹر میں ابراہیم العبرانی سے ملتا ہے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام سفر کرتے ہوئے نہر فرات اور متعدد نہروں کو پار کرتے تھے. اس کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جد خامس عابر کی طرف ہے. ابھی ہم نے سلسلہ سنایا نا، ابراہیم ابن آزر ابن تاروخ ابن شالوح ابن عابر، تو 5ویں اس میں عابر نام کے ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک اور قول بھی ہے کہ جیسا بتایا کہ وادی تیہ میں بھٹکتے رہتے تھے، تو قوم یہود بھٹکتی رہتی تھی، وادی پار کرنے کے آتے ہیں. قوم یہود نے بھی وادی اور صحرا میں ادھر ادھر خوب سفر کیا ہے، جس کی وجہ سے اس قوم کو عبرانی بھی کہتے ہیں. 3 نام ملتے ہیں. اس وقت جو یہودیوں کی جو ہالی بکس ہیں، مقدس کتابیں، وہ 3 حصوں پر مشتمل ہیں. پہلی عہد نامہ عتیق،
جس کو اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، اب مکس کر دیا گیا ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں۔ دوسرا صحائف، جس کو لوگ اعمال الرسول بھی کہتے ہیں، یعنی رسولوں اور قاضیوں کے خطوط۔ تیسرا تلمود۔ یہ تین کتابیں اس وقت یہود کے ہالی بکس اور مقدس کتابیں کہی جاتی ہیں۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں کتب تورات، جو دا توراہ کے چیپٹرز جو ہیں وہ، اور وصایا عشرہ، بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہود کے قوم میں، 10 کمانڈمنٹس جس کو کہتے ہیں، وہ آتے ہیں۔ اور اسی طرح سے توریت کے اندر 5 چیپٹرز آتے ہیں: سفر التکوین جینیسس، سفر الخروج ایگزوڈس، سفر اللاویین لیویٹیز، سفر الاعداد نمبرز، سفر التثنیہ ڈیوٹرونامی، سفر التکوین جینیسس کے اندر کائنات کو پیدا ہونا، حضرت آدم علیہ السلام اور نبیوں کا تذکرہ، ایگزوڈس کہ یہ جو وادی تی میں بھٹکتے رہے، جس کو اردو میں ہم لوگ کہتے ہیں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہے، یہ جگہ ہی نہیں ملتی تھی جانے کی، اس کا تذکرہ۔ سفر اللاویین، یہ لاوا ابن یعقوب جن کے خاندان میں عیسیٰ علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے۔ لاوا ابن یعقوب اس زمانے کے صوفیہ میں ان کا شمار ہوتا تھا، وہ گھر نہیں بناتے تھے، یہ لوگ خیمے لگا کر کے، ٹینٹ لگا کر کے رہتے تھے اور اللہ کی یاد میں مصروف رہتے تھے۔ اسی خاندان کے لوگوں کو بعد میں بیت المقدس کا عبادت گزار اور مجاور بنایا گیا تھا، پھر بعد میں اسی خاندان سے عیسیٰ علیہ السلام رہے۔ ان لوگوں نے جو دعوت و تبلیغ کے کام کیے، جو انہوں نے سجیشنز دیے، لوگوں کو پروچن دیے، لوگوں کو ہدایات دی، اس کا تذکرہ ہے۔ سفر الاعداد، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وادی تیہ میں، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے، سورہ بقرہ میں، وادی تیہ میں انہوں نے سروے کروایا تھا اور پاپولیشن کس کی کتنی ہے وہ ساری جانکاری کروایا تھا، اور سب کے لیے الگ الگ خاندان میں سب کا لیڈر بنا دیا تھا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھی اللہ نے ہر خاندان میں بھیجا، اس کا تذکرہ۔ سفر التثنیہ ڈیوٹرونامی، اس کے اندر مختلف قسم کے جو اقوال ادھر جمع نہیں ہو سکے وہ اس میں جمع کیے گئے۔ یہ موجودہ ان کے پاس اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر چیزیں آتی ہیں۔ 10 کمانڈمنٹس جو ہیں، جو جس کی پوری تاریخ ہے کہ 2 الواح میں تھی، وصایا عشرہ، اور اس میں سے 3 حقوق اللہ سے متعلق تھیں اور 7 حقوق العباد سے متعلق تھیں۔ ان کا تذکرہ بھی توریت کے اندر ہے۔ اللہ کے نام کے تقدس کو قائم رکھنا، اسے کبھی پراگندہ نہ ہونے دینا، وحدانیت ہمیشہ برقرار رکھنا، بت پرستی کبھی نہ کرنا، یوم السبت کا احترام، یوم السبت مطلب سیٹرڈے، قرآن میں سورۃ الاعراف میں اس کا تذکرہ ہے، سورۃ الاعراف میں، ہیلے بازیوں کے عنوان سے آپ اس کو پڑھیے۔ والدین کی اطاعت کرنا، ناحق قتل نہ کرنا، خواہشات نفسانی سے پرہیز کرنا، چوری نہ کرنا، جھوٹی گواہی نہ دینا، غیر کے مال اور غیر کی عورت کی لالچ میں نہ پڑنا، اور اس کی تفصیلات حضرت موسیٰ علیہ السلام وقتاً فوقتاً بیان کرتے تھے۔ اس تختی کو لینے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، یہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے، آپ پڑھیں گے تو آپ کو عجیب محسوس ہوگا، مگر اس کو پڑھیے، اپنی زندگی پر، اس آئینے میں اپنی زندگی کو ہمیں دیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ پہلے تو لوگوں نے کہا کہ موسیٰ یہ روز روز تم جو کہتے ہو یہ سب نہیں چلے گا، اللہ کی طرف سے کچھ لکھا ہوا لاؤ تو اچھا رہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو بھائی تمہاری خواہش پوری کر دیتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا دیکھو موسیٰ اکیلے نہیں جانے دیں گے، ہم سب جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے تھے، جہاں سے ہم نے ٹور لے لیا ہے، کوہ طور پہ جاتے تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے، سب جانتے ہیں۔ قوم نے کہا موسیٰ اکیلے نہیں جانے دیں گے، پتہ نہیں کہاں سے کچھ لے کے آ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ 70 لوگ جائیں گے۔ 70 لوگ آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم رکو، میں جا کر کے بات کر کے آتا ہوں۔ تو کہا کہ ہم جو ہیں اس وقت تک نہیں مانیں گے حتیٰ نر اللہ جہرتاً، جب تک کہ ہم آنکھوں سے اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ مطالبہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غضب میں ان کی روح کو قبض کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میاں ہم جائیں گے تو قوم کہے گی کہ مار ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سے ان کی توبہ کو قبول کیا، مگر موسیٰ علیہ السلام 40 دن تک وہاں رہے، ایک چلہ پورا کیا وہاں پر، 30 راتوں کا وعدہ تھا، 10 اور پورا کیا، 40 دن موسیٰ علیہ السلام رہے، 40 دن بھی ان کے اوپر پہاڑ لٹکتا رہا، ان کی دم نکلتی رہی، پہاڑ لٹکتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام الواح لے کے آئے، سب کو لے کے آ رہے ہیں، یہاں دیکھا کہ لوگ جو ہیں ڈھول تماشے باجے اور ایک بچڑے کی پوجا میں لگ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام ویسے بھی بھائی گئے تھے، امید تھی کہ قوم کھڑی رہے گی ہمارا ویلکم کرنے کے لیے، یہاں تو اپنے بھائی ہارون کو نمائندہ بنا کے گئے تھے، لوگ جو ہیں پوجا کرنے لگے، پکڑ لیا، داڑھی اور بال لگے گھسیٹنے ان کا، کہا بھیا چھوڑو بھائی چھوڑو، سنو تو ہماری، سنتے اگر لوگ تو ہم تو کہتے، کتنا سمجھایا ان کو۔ یہ سامری جو ہے نا، اس نے اپنی عقل کا استعمال کیا ہے،
जिब्राइल जा रहे थे, उनके पैरों के नीचे की धूल को उठाया इसने और लोगों के जेवरात को जमा करके कहा मूसा क्या लाएंगे, लाओ मैं दिखाता हूं खुदा कैसा होता है। एक बछड़ा बनाया, मुंह में डाल दिया, उसको डकारने की आवाज आने लगी और लोगों का दिल ऐसे ही भी बदअकीदा होता है, फौरन पूजा शुरू कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर से जिल्लत की मार मारी। ये तफसीलात पढ़ने की हैं। खैर, तो ये वसाया अशरा के अंदर ये बातें आती हैं। अब आइए और आगे चल जाते हैं। तलमूद एक इब्रानी लफ्ज़ लमूद से ये मुश्तक है, जिसके माना है निज़ाम और कानून, यानी लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। और ये रिवायात ये अल्लाह की तरफ से भेजी हुई किताब नहीं है, न हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इसके अंदर कहीं तज़किरा है, ये असल में इनकी फ़िक़्ह है। और इसके अंदर बाद में धीरे धीरे करके ऐसी चीज़ें शामिल हो गई हैं कि इस वक्त तलमूद आपको मिले, हिब्रू लैंग्वेज में है, आपको मिले और पढ़ सके हो तो आप पढ़िए। उसके अंदर ऐसी रिवायात मौजूद हैं कि आपको यकीन नहीं आएगा। सब 2री सदी में सबसे पहले हाखाम यूहन्ना ने 105 ईस्वी में तैयार किया। देखिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का टाइम 11वीं सदी 12वीं सदी क़ब्ल मसीह का था, लेकिन 150 ईस्वी में इसको मुदव्वन किया। उसका नाम मिशना पड़ा। उसके मुनाशरे और मुज़ाकरे इंटरेक्शन चलते रहे, उलमा में इख्तलाफात होते रहे। उसके बाद दोबारा जब इसको मुरतब किया गया, इसका नाम ग़ेमारा पड़ा। और तलमूद अब जो है मिशना और ग़ेमारा का कलेक्शन है जो यहूद की मुक़द्दस किताबों में शामिल है। पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के ऊपर भी गालियाँ थीं उसके अंदर, लेकिन 16वीं सदी में ईसाइयत के साथ जो मुआहिदा हुआ है, ये तज़किरा अगले साल आएगा इंशाअल्लाह, ये इस उन्वान पर पहुँचेंगे, जिसकी वजह से आज दुश्मन मिल गए हैं यहूद और नसारा, जो एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, वो सिर्फ इसलिए मिल गए कि इस्लाम को मिटाना है। तो मुआहिदे के बाद इसको निकाल दिया गया। और भी तफसीलात हैं, अभी इस वक्त की ज़रूरत भी नहीं। तो आप ये समझ लें कि ओल्ड टेस्टामेंट और इसके अलावा सहाइफ, और सहाइफ की तादाद 53 बनती है, बाज़ के नज़दीक 56 बनती है। ये तफसीलात अगर आपको दरकार होंगी तो हमें प्रिंट आउट आप हमें हमसे मैसेज करके ले सकते हैं, पूरी डिटेल हम आपको दे सकते हैं। खैर, सहाइफ के बारे में भी छोड़ते हैं। यहूदियों के जो शायर थे वो शायर शाबात यानी सैटरडे कोई काम नहीं करना इनको। दुनिया ने जो सैटरडे संडे छुट्टियां रखी इन्हीं की वजह से रखी हैं। सैटरडे के बारे में क्यों नहीं काम करना, क्या करना, सूरह आराफ के हवाला दिया हमने, सूरह आराफ में इसकी तफसील पढ़ी है। कोशर का मतलब कि चर्बी जानवर की नहीं खा सकते ये। इसीलिए यूएस वगैरह में जब कोई जाता है तो देखता है किसी चीज़ पर कोशर लिखा हुआ है तो उस खाने को वो खा सकता है कि उसके अंदर चर्बी नहीं मिली हुई है। तोहरत, पाकी और सफाई, इनका यहाँ इसका भी बड़ा एहतमाम है। यहाँ तक कि इनके सवालात की रोशनी में इतना टफ कर दिया गया था पाकी का मसला कि नापाकी यहाँ लग जाए तो चमड़ा काटो। हमारे यहाँ तो धुल 2-3 मरतबा ना, इनके यहाँ नापाकी लग जाए तो चमड़ा काटो, यहाँ तक का मामला हो गया। मौजूदा यहूदी शरीयत में 3 वक्त की इबादतें हैं। शहारीत सुबह के वक्त की इबादत, मिन्हा दोपहर के वक्त की इबादत, आरबीत शाम के वक्त की इबादत। 3 इबादतें हैं और तौरात को स्क्रोल शक्ल में रखा जाता है जिसको ये झूम झूम करके पढ़ते हैं। यहूदी तंजीमें जो आप इस वक्त काम कर रही हैं वो फ्री मेसनरी और दूसरी है ज़ायोनिज़्म, ये 2 जो हैं काम कर रही हैं। ज़ायोनिज़्म सहयूनियत जिसको कहते हैं, असल में ये लफ्ज़ उस पहाड़ी की तरफ मंसूब है जो बैतुल मुक़द्दस के जुनूबी इलाके में पाया जाता है। इस पहाड़ पर के एक हिस्से पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इबादतगाह तामीर की थी। अब ये लफ्ज़ इस तहरीक के लिए इस्तेमाल होता है जिसका मकसद ग्रेटर इज़राइल की बाज़याफ्त, हैकल सुलेमानी की तामीर और मसीह मुंतज़र की क़यादत में पूरी दुनिया में हुक्मरानी है। इस तहरीक का आगाज़ 586 बिफोर क्राइस्ट क़ब्ल मसीह बताया जाता है, जबकि मुक़ाबी तहरीक का ज़ोर था और यहूद कि मकाम सहयून वापसी और हैकल सुलेमानी की तामीर की कोशिशें हो रही थी। यह तहरीक हर दौर में बाकी रही। 18वीं सदी 19वीं सदी में इसकी नशत सानिया हुई, दोबारा ये तहरीक उभर करके आई। यहूदी मुफक्किर डॉक्टर हर्जल इसका पुरजोश दाई बनकर के सामने आया और आज इसी के अफकार पर यह तहरीक कायम है। ये डिटेल आपको कहाँ से मिलेगी, आखिर में लिस्ट आपको किताब के दिखा देते हैं, वो डिटेल आपको वहाँ से मिलेगी। फ्री मैसनरी मासूनियत, ये भी एक कदीम तहरीक है। इसका बानी रोमन अम्पायर हेरोडोटस सन 44 ईस्वी बताया जाता है, जिसने अपने यहूदी मुशीरान हीराम, एबूद और मुआब इनके सजेशन से इसका क़याम किया, जिसका मकसद था कि खुफिया तरीक़े पर ईसाइयत को मिटाना। अगले मरतबा जो तज़किरा आएगा तो आपको ये बात सामने आएगी
کہ عیسائیت کو کس نے مٹایا اس کا تذکرہ آئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عیسائیت کو پوری طرح سے چینج کرنے والا جو تھا سینٹ پال تھا، اور وہ کون تھا۔ لیکن سب سے پہلے ماسونیت کا لفظ اس تحریک کے لیے سن 1717 میں لندن میں اینڈرسن کی صدارت میں استعمال کیا گیا۔ اس کا تعارف آزاد معماروں کے نام سے کرایا گیا، جس کا ظاہری مقصد تھا فریڈم، بردرہڈ، ایکولیٹی، آزادی، بھائی چارگی اور برابری۔ لیکن درپردہ جو عزائم سامنے آئے وہ یہ تھا کہ پوری دنیا میں یہود اور یہودی مفاد کی حفاظت، بے دینی کا رواج، ہر ملک میں رائج مذہب کی مخالفت۔ یہود کے عروج و زوال کی اجمالی تاریخ آپ کو ابھی ہم نے تاریخ یہود قبل المسیح کے بارے میں بتایا، یہ پوری تفصیلات پھر سے ایک ریویژن کر دیں، اب 10 منٹ اور باقی ہیں، ایک ریویژن کر دیں۔ اب تک ہم لوگ کہاں تھے؟ 11ویں صدی قبل مسیح پر آ کر کے رک گئے تھے۔ اس حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہم لوگوں نے، پھر یوسف علیہ السلام کے انتقال کے بعد 15ویں صدی قبل مسیح، یہ یہاں تک تذکرے میں ہم لوگ آ گئے تھے، اور 11ویں صدی تک ہم لوگ بات کر لیا تھا ہم لوگوں نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو 11ویں صدی ہم لوگوں نے چھوڑا ہے، اس کے بعد سے پھر ابھی تذکرات چھوڑیں گے وہاں کا، تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عنوان پر ہم لوگ آ سکیں، کیونکہ 9ویں صدی، 8ویں صدی اور 7ویں صدی میں بھی کا بھی تذکرہ، 3 تذکرہ ذرا اہم ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، اور ایک بخت نصر کا حملہ بڑا تاریخی ہے۔ بخت نصر نے یہودیوں کو بہت بری طرح سے مارا تھا، اس کی کیا ہسٹری ہے، اس کا کیا ریزن ہے، اور اس کے بعد سے پھر سے اللہ نے اس قوم کو پھر سے کیسے جگایا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے سے پہلے انشاءاللہ اس کی بات آئے گی۔ اب آئیے بعد مسیح تا 10ویں عیسوی سے ہم لوگ لیتے ہیں، بیچ کا 1000 سال ابھی چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایک مرتبہ پھر سے قیادت سے نوازنے کا ارادہ فرمایا، اور شریعت موسوی کی تکمیل اور جزوی ترمیم کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ تذکرہ اگلی مرتبہ آئے گا، لیکن یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل جو دی گئی، وہ ایک الگ سے شریعت تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تکمیل تھی۔ جیسا کہ ایک مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اعلان کرتے ہیں، ما جئت لانقض الناقوس بل جئت لاکمل بها، کہ میں ناقوس یعنی شریعت موسوی کو توڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں شریعت موسوی کی تکمیل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنو اسرائیل میں سے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنو اسرائیل میں سے تھے، اور بنو اسرائیل کے اوپر ان کو بھیجا گیا تھا۔ یہ اگلے سیشن میں اس کا تذکرہ آئے گا۔ لیکن یہود نے آپ کی اقتدا کے بجائے حکومت وقت کے ساتھ مل کر کے رومن امپائر سازش کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی، اور آپ کے ہم نواؤں کو دردناک اذیتوں سے دوچار کیا، حتیٰ کہ ایک منصوبہ بند طریقوں سے چند سالوں کے بعد سینٹ پال یہودی نے پوری عیسائیت کو بدل ڈالا۔ یہ یہودیت کی تاریخ کا صاحب الاغانی کے مطابق یہود پر پہلی صدی مسیحی میں، ایک ہسٹری کی بہت آتھینٹک کتاب ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ پہلی صدی مسیحی میں ایک زبردست کمر توڑ مار رومیوں کی طرف سے پڑی۔ یہ ہسٹری جب آگے آئے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رومن امپائر کے ساتھ مل کے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی انہوں نے کوشش کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں اٹھا لیے گئے، لیکن بعد میں جب رومن امپائر کو اس بات کا احساس ہوا کہ یہ قوم ہمارے حکومت کے لوگوں کو صحیح رہنے نہیں دے گی، تو نتیجہ کیا ہوا کہ رومن امپائر نے اعلان کیا کہ تمام کے تمام یہودیوں کو مار دیا جائے۔ اتنا مارا کہ یہود کو بھگا ڈالا، بلکہ جہاں جہاں پہنچے وہاں بھی جا کر کے مارنے کی کوشش کیا۔ اس کے بعد ایک بڑا حصہ جزیرۃ العرب بھاگ کر کے آیا، اپنی اپنی بستیاں انہوں نے مدینہ اور اطراف میں بنا لیا۔ 6 صدی مسیحی کے بعد دنیا آفتاب رسالت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے منور ہی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت 571ویں عیسوی میں ہو گئی۔ اس کے بعد سے لے کر کے یہود کا معاملہ جو رہا وہ عالم اسلام کے ساتھ رہا۔ عالم اسلام میں ہم دیکھیں گے تو جب مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہاں پر یہود سے سابقہ ہوا براہ راست، جس میں بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر، خیبر کے یہودی، بنو بہزل، یہ سارے کے سارے قبیلے تھے جنہوں نے سود پر پورے کے پورے علاقے کو کیپچر کر رکھا تھا۔ بنو اوس اور خزرج جو مدینے کے قدیم باشندے تھے، ان کو یہود نے سود کی وجہ سے لون دے کر کے کنٹرول کیا تھا، اور کہا کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے پھر ہم تمہیں بتائیں گے۔ تو اوس اور خزرج کے لوگوں نے یہود کی زبان سے یہ لفظ بار بار سنا تھا
اسی لیے ایک موقع پر حج کے وقت میں جب اوس اور خزرج کے لوگ مکہ مکرمہ پہنچے اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنا تو انہوں نے احساس کر لیا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی تعریف یہود کیا کرتے ہیں، چلو قبل اس کے کہ وہ ان پر ایمان لائیں ہم ایمان لا لیتے ہیں۔ یہاں سے وہ تاریخ آ کر کے انشاءاللہ جڑے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد پھر خلفائے راشدین کا دور آیا، تو اسلامی جو شریعت تھی اس شریعت کے مطابق خلفائے راشدین نے جو حکومت قائم کیا، یہود کے ساتھ کہیں بھی زیادتی نہیں دکھتی ہے۔ یہود کو اس جزیرۃ العرب سے باہر نکال کر کے جزیرۃ العرب کو محفوظ کیا گیا، لیکن جہاں جہاں بھی عالم اسلام میں یہود رہے سکون اور اطمینان کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ صلیبی جنگوں کا زمانہ شروع ہوا، 9ویں صدی عیسوی کا زمانہ آ گیا۔ 10ویں صدی عیسوی تا امروز یہود کے اس دور کی تاریخ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے 9ویں اور 10ویں صدی عیسوی تک کے زمانے میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے 9ویں اور 10ویں صدی کے زمانے تک یہود کی تاریخ ایک قوم کے ساتھ نہیں ملتی ہے۔ جہاں بھی دیکھیں گے تو عیسائی تاریخ کے ساتھ مل کے دکھے گی، جسے مغرب کا نام دیا جاتا ہے یا یورپ کی نشت ثانیہ سے اسے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یورپ 16ویں صدی اور 15ویں صدی اور 17ویں صدی کا جو انقلابات ہوئے، آپ اس میں دیکھیں گے کہ یہود برابر کے ساتھ کے شریک رہے ہیں، اور بہت سارے سائنٹسٹ آپ کو یہودی ملیں گے۔ آپ کو سگمنڈ فرائڈ بھی یہودی ملے گا، آپ کو آئنسٹائن بھی یہودی ملے گا، بڑے بڑے دیکھیں گے یہودی ملیں گے۔ اس ارتقائی فکر کی بنیاد صلیبی جنگیں ہیں جو عالم اسلام میں تقریباً 13ویں صدی مسیحی تک جاری رہیں، 9ویں صدی سے شروع ہو کر کے 10ویں صدی کے آغاز سے 13ویں صدی تک یہ جاری رہیں، اور عیسائی دنیا نے اس طویل عرصے میں عالم اسلام میں آ کر کے عالم اسلام کی ترقیات کی اسٹڈی کیا۔ وہ مسلمان تو نہیں نہ گئے تھے، 16 صلیبی جنگیں ہوئیں، ان کا بھی تذکرہ جب 9ویں صدی کا تذکرہ آئے گا اگلے سال تب ہوگا۔ یہاں پر آپ کو اشارے کے طور پر بتا دیں کہ 16 صلیبی جنگیں لڑی گئیں، جس میں سے بڑی 9 صلیبی جنگیں تھیں، جس میں سے سب سے مشہور پہلی صلیبی جنگ اور تیسری صلیبی جنگ تھی، جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے مقام حطین میں ان کو شکست دے کر کے بیت المقدس واپس لیا تھا۔ تو 16 مرتبہ انہوں نے حملہ کیا، مسلمان تو نہیں گئے تھے، عالم اسلام سے سارے لوگ آئے تھے نا، تو حملہ ور یہ زیادہ یا ہم ہیں، یہ بات بھی ہمیں غور کرنے کی ہے اور ہمیں اپنے آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ تو جب یہ آئے کبھی 2 لاکھ کا لشکر تو کبھی 40 لاکھ کا لشکر آیا، اور جب یہ آئے تو آنے کے بعد عالم اسلام میں سکون سے رہے، اور مسلمان ہی امت ایسی ہے جو اپنے حملاور میزبان کی بھی مہمانی کرتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور ریچرڈ لائن ہارٹ شیردل کے واقعات پڑھیے، سلطان صلاح الدین ایوبی اور ریچرڈ شیردل کے واقعات پڑھیے کہ کیا معاملات تھے۔ ایک موقع پر ریچرڈ کا گھوڑا مارا گیا اور ریچرڈ کو مسلمانوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، اسی کی وجہ سے سب کچھ تھا نا، گردن اڑا دینی چاہیے تھی، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی کو پتا چلا تو لوگوں کو روک دیا، اپنا بہترین گھوڑا منگا کر دیا کہ اس کو گھوڑا دیا جائے، اب برابر کا مقابلہ ہوگا، ہم نہتھے کو اور کمزور کو نہیں مارتے۔ عالم اسلام میں ایک مرتبہ آ کر کے ریچرڈ بیمار پڑ گیا، اب بہت بری طرح سے بیمار پڑ گیا، 2-3 دن تک میدان جنگ میں نہیں دکھا۔ صلاح الدین ایوبی نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ ریچرڈ بیمار ہے، تو شام کو جب جنگ بند ہو جاتی تھی تو آج کی طرح سے معاملہ نہیں تھا، شام کو یہیں پہ بیٹھ کے لوگ کھا رہے ہیں، کوئی ایک دوسرے سے پوچھتا نہیں تھا، تو شام کو صلاح الدین ایوبی اس کی عیادت کے لیے گئے اور اپنے ماہر ڈاکٹروں کو ساتھ لے کے گئے کہ اس ماحول کو ہمارے ڈاکٹر اچھا جانتے ہیں، وہ علاج کریں گے، اور پھل فروٹس لے کر کے گئے، جا کر کے ریچرڈ شیردل کا علاج کروایا، بعد وہ میدان میں آیا، اور وہ بھی ویسا ہی تھا، اس نے بھی اپنی بیٹی کی شادی کے موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی کو بلایا، سلطان صلاح الدین ایوبی گئے، وہاں کے بھی کئی واقعات آتے ہیں۔ خیر کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان اپنے دشمنوں کی بھی میزبانی کرتے تھے، اور یہ لوگ بازاروں میں جا کے خرید فروخت کرتے تھے۔ مسلمانوں کی ترقیات کو جب دیکھا تو جب آخر میں کہیں یہ جیت نہیں سکے تو بالآخر میدان جنگ میں شکست پہ شکست کھانے کے بعد فرانس کے بادشاہ لوئس 9 نے 1248 میں مصر میں یہ بند ہو گیا تھا، ایک عیسائی دنیا میں کے نام ایک خط لکھا، جس خط کو ہم نے تفصیلی طور پر پہلے لیکچر میں پیش کیا تھا، جس کا جسٹ یہ تھا، حاصل یہ تھا کہ جنگ اور طاقت کے بل پر مسلمانوں پر غلبہ پانا ناممکن ہے، اس لیے ایسی حکمت اور پلاننگ کی ضرورت ہے جس سے مسلمانوں کے دینی تعلق کو ختم کر دیا جائے، دینی اسپرٹ ختم کر دی جائے وغیرہ، پوری تفصیلات جو پچھلی مرتبہ ہم نے پیش کیا تھا۔ یہیں سے
यूरोप ने अपना महाज फेरा और यहूद ने बराबर का साथ दिया, और वो तफसीलात पिछली मरतबा आई थी। यहीं से इस्तिशराक और ओरिएंटलिज्म की बुनियाद पड़ती है, और मुस्तशरिकीन ने इस्लामी अफकार, इस्लामिक थॉट्स का मुताला करना शुरू किया, और यहूद ने साथ दिया कि उनका अलकुद्स और खलील के रास्ते से खैबर और मदीने मुनव्वरा तक का रास्ता आसान हो जाए। अलकुद्स में बैतुल मुक़द्दस, मकाम अल खलील में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मज़ार, और मदीने मुनव्वरा में यहूद की पुरानी बस्तियां, और मक्का मुकर्रमा में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का पहला क़याम, जिसको वो लोग इसहाक़ अलैहिस्सलाम का नाम देते हैं। तो ये इस मंसूबे में पूरा ग्रेटर इसराइल उनके नक्शे में है, और आज भी उनके पार्लियामेंट में ये जुमला लिखा हुआ है कि तेरी सरहदें दजला से लेकर के फुरात तक हैं। डॉक्टर मोहम्मद बिही अल-फ़िक्रुल इस्लामी एक किताब, उसमें लिखते हैं कि यहूदी इस्तिशराक के दीनी और सियासी असबाब और मुहर्रिकात थे। ये कब हो रहा है? 15वीं और 16वीं और सदी ईसवी में, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद। कि एक तो ये है कि सहयूनी हुकूमत का क़याम, फिर दूसरा ये है कि जो तरीक़ा है मुअस्सिर ज़रिए मीडिया और ज़राए इब्लाग पर कंट्रोल। हज़ारे दो में यहूद की हालत आलम इस्लाम और यूरोप में। आखिरी बात को कह के अपनी बात को हम ख़त्म करें, टाइम हो रहा है। अब देखिए कि आलम इस्लाम में यहूद की हालत क्या थी, और आलम इस्लाम यूरोप में यहूद की हालत क्या थी। गरचे इब्तिदा से ही इस्लाम से किसी भी दौर में मुसलमान यहूद की रिशदवानियों से मुसलमान कभी मामून नहीं रहे, अलग अलग इंतशार करते रहे। कभी अब्दुल्ला इब्न सबा के नाम से, तो कभी करामता के नाम से, कभी बरामका के नाम से, अलग अलग इंतशार वो बर्पा करते रहे। लेकिन तारीख शाहिद है कि यहूद को अगर कहीं अमन व अमान मिला है तो वो है आलम इस्लाम। इसका आला नमूना उस्मानी खलीफा बायजीद सानी का फरमान है, जिसको उन्होंने सन 1493 में जारी किया था, और कहा था कि ममलकत में जितने भी यहूद रहते हैं उनके साथ हुस्ने मामला किया जाए, अच्छी तरह से रहा जाए। इसके बरखिलाफ इंग्लैंड में एडवर्ड अव्वल ने सन 1290 में यह फरमान जारी किया था कि तमाम यहूदी बरतानिया से निकल जाएं। पादरियों ने भी इनके खिलाफ खूब महाजाराई की। फ्रांस के बादशाह फिलिप बेल ने सन 1306 में एक करारदाद पास किया, जिसके तहत यहूद को फ्रांस से निकल जाने का हुक्म दिया गया। फ्रांस के ही लुईस 12 ने सन 1498 में यह अहकाम जारी किए कि यहूदी फ्रांस से भाग जाएं या ईसाईयत कबूल कर लें। इसी तरह जर्मनी, रूस, बाकी यूरोप के ममालिक में इनके साथ नहायत जिल्लत का सलूक होता था। इनकी आबादी हरिजन बस्ती की मानिंद आबादी से दूर बसाया जाता था, और एक दीवार खींच दी जाती थी ताकि इनसे गुजर के आने वाली हवा भी हमें न लगे, और इनकी बस्तियों का नाम गेटो दिया जाता था। इस जिल्लत और रुसवाई के आलम में भी यहूद ने, अब जरा स्पीड तेज हो रही है, जरा माफ कीजिएगा, खत्म करना है हमें, यहीं से हम अगली मरतबा का आगाज करेंगे। इस जिल्लत और रुसवाई के आलम में यहूद ने अपने मकासिद और शायर को अपने घरों में जिंदा रखा। इनके बाद शवाही से पता चलता है कि अलग बस्ती का मुतालबा खुद इनका था, ताकि अपनी नस्लों को बाहरी असरात से महफूज रख सके। यहूद ने बज़ाहिर यूरोप के मजहब व तमद्दुन को कबूल किया, जैसा कि हाखामी मजलिस यानी दारुल क़ज़ा का ऐलान मशहूर है कि फ्रांस का बादशाह तुमसे मुतालबा कर रहा है कि तुम दीन मसीह कबूल कर लो। इनकी मुखालफत करना तुम्हारे बस की बात नहीं, मगर तुम घरों में शरीयत मौसवी को जिंदा रखो। वो तुम्हारी इमलाक पर कब्जा कर रहे हैं, तुम अपनी औलाद को ताजिर बना दो। इसके जरिए तुम्हारा माल तुम्हारे पास वापस आ जाएगा और तुम दौलत पर कब्जा कर लोगे। वो तुम्हारी इबादत गाहों को ढा रहे हैं, तुम अपनी औलादों को पादरी बना दो, तुम इनके गिरजा घरों को बर्बाद कर दोगे। इसी तरह यहूद ने हज़ारे दोम यानी 10वीं सदी ईसवी और से लेकर के सन 2000 के बीच में खामोश तैयारियां की। तकरीबन 300 साल तक जुमला उलूम व फ़नून में कमाल पैदा किया, तिजारत के जरिए दौलत का ढेर जमा किया और इसके जरिए इंसानों को महकूम बनाया, अपने मकासिद को मुस्तहज़र रखा। यूरोप में जब कलीसा और अवाम की कशाकश उरूज पर पहुंची, यह भी बहुत अहम हिस्ट्री है, उसके बीच में इस पर गौर करने की ज़रूरत है। उरूज पर पहुंची तो उसी ज़माने में ब्रदरहुड, इक्वलिटी, जस्टिस के पुरफरेब नारों का इन्होंने खूब प्रोपेगंडा किया। जब फ्रांस में इसी नतीजे में इनकलाब बर्पा हुआ तो यहूद ने अपनी इल्मी लियाकत और दौलत का खूब फ़ायदा उठाया और वहाँ की सियासत और तिजारत पर अपनी मजबूत पकड़ कर ली। यहाँ तक कि उनमें रोथशील्ड जैसे अफराद पैदा हुए और जिन्होंने फ्रांस की मईशत में बड़ा मकाम पैदा किया। जब फ्रांस के इनकलाब का असर दूसरे मुल्कों पर पड़ा तो 1874 तक यहूद बेल्जियम, डेनमार्क, नॉर्वे,
انگلینڈ، ہالینڈ اور جرمنی میں مکمل طور پر سیاسی اور مذہبی حقوق حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، اس وقت صلیبیوں نے عالم اسلام کے خلاف یہود سے اتحاد کر لیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ عیسائی ان کے سرمایہ اور علوم و فنون سے استفادہ کریں اور یہود و نصارہ کی سرپرستی میں قیام مملکت کی کوشش کریں۔ آغاز تو نیپولین نے کیا، لیکن برطانیہ نے سبقت کی اور یہود کی مالی منفعت کی بنیاد پر نہر سوئس کے شیئر خرید لیے، اور اس کے صلے میں 1875 میں فلسطین کو یہود کا مسکن قرار دیا گیا۔ 1882 میں مصر پر قبضے کے بعد اس کی کوششیں شروع کر دی گئیں۔ جیسا کہ گزشتہ سطروں میں بات واضح کی گئی کہ ان کا مقصد قیام مملکت تھا۔ روتشیل کے ذخیرے سے ایک نقشہ اس وقت دریافت ہوا تھا جس میں اس پروجیکٹڈ کنگڈم یعنی مجوزہ سلطنت کی حد بندی فرات سے نیل تک تھی، اور اس میں فلسطین، اردن، شام، لبنان، عراق، وادی سینا، نیل اور مدینہ منورہ تک کے علاقے شامل تھے۔ یہود کے عروج اور آج عالمی رسوخ کا سنگ میل ڈاکٹر تھیودر ہرزل ہے، جو آسٹریائی یہودی تھا۔ اس نے 1894 میں تحریک کو سیاست بنا کر یہود کی عالمگیر حیثیت کی راہ ہموار کر دی، اور اس نے 1857 میں نیوزی لینڈ کے بیزل شہر میں 300 یہودی مفکروں اور مدبروں کو جمع کر کے پوری دنیا پر حکمرانی کے منصوبے کا عملی آغاز لاہ عمل تیار کیا، جسے یہودی پروٹوکولز کہتے ہیں۔ اس میں 24 دستاویز شامل تھے، اور اس کی تکمیل کے لیے 4 نکاتی پروگرام بنایا گیا کہ فلسطین میں ہر ممکن طریقے سے یہودی کسانوں، کاشتکاروں، مزدوروں، تاجروں کو بسایا جائے، مختلف ملکوں میں عالمی اور مقامی انجمنوں کے ذریعے تمام دنیا کے یہودیوں کو متحد اور منظم کیا جائے، اگر ضرورت پڑے تو گفتگو کے ذریعے حکومتوں کو صہیونی مقاصد سے مطمئن کرنے کے لیے بیسک تمہیدی اقدامات کیے جائیں، اور فلسطین میں اسرائیلی وجود کو تسلیم کرانے کے لیے کوششیں کی جائیں، یہودیوں میں قومی شعور کو بڑھایا جائے۔ پروٹوکولز کا خلاصہ ہے، اس پر ہم نہیں جائیں گے۔ یہود نے مملکت فلسطین کی کوششوں کا آغاز اس نشست سے پہلے ہی کر لیا تھا، لیکن عثمانی خلفاء نے صاف انکار کر دیا۔ خصوصاً سلطان عبدالحمید نے یہود کی اس میٹنگ کے بعد گورنر کو یہ تاکید کی کہ یہود کو بغیر پاسپورٹ کے زیارت کے لیے بھی فلسطین میں گھسنے نہ دیا جائے۔ معزولی کے بعد، بھائی ہم لیٹ ہو رہے ہیں، معاف کیجیے گا 5 منٹ مجھے۔ معزولی کے بعد 1911 میں ایک لیٹر میں وہ لکھتے ہیں کہ مجھے معزول اس وجہ سے کیا گیا کہ یہود کا بار بار اصرار تھا کہ فلسطین میں اسرائیلی مملکت کے قیام کی اجازت دی جائے، وہ اس کے بدلے میں ملک کے مالی بحران میں بھرپور تعاون کریں گے، لیکن میں نے انکار کر دیا کہ میں ہرگز اجازت نہیں دے سکتا، خواہ اس کی خاطر پوری کرۂ ارض کا سونا میرے قدموں میں کیوں نہ ڈال دیا جائے۔ لیکن یہود کی مستحکم تیاریاں جاری رہیں۔ اخوت، مساوات اور عدل کے پرفریب نعروں نے مصر میں مصطفیٰ کمال جیسا قائد پیدا کیا، اور اس کے ذریعے 1908 میں سلطان عبدالحمید معزول کر دیے گئے۔ اس کے بعد عالم اسلام میں یہود کو اپنے مقاصد کے حصول کی آزادی حاصل ہو گئی، پچھلے سارے قوانین منسوخ کر دیے گئے۔ یہود نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہاں کی میڈیا کو خرید لیا، اپنے زرخرید افراد کو وزارت کی کرسی پر بٹھا دیا، عرب قومیت کا نعرہ عام کر کے عالم اسلام کو منتشر کر دیا، اور اس طرح ایک طرف قیام مملکت کا راستہ ہموار کیا تو دنیا کی حکمرانی کے لیے ایک قدم آگے بڑھ گئے۔ آج کے یہود کے عروج کا فیصلہ 1916 میں ہوا، جس میں برطانیہ، فرانس، روس نے عثمانی سلطنت میں شامل ممالک کی بندر بانٹ کی کہ آپ کو یہ، آپ کو یہ، آپ کو یہ، یعنی ان ممالک کو نقشوں پر ایسے لوگوں میں بانٹا جن کا کوئی حق نہیں تھا۔ اس معاہدے کا نام سائکس بیکو مشہور ہے۔ اس معاہدے کے تحت شام فرانس کے تحت آیا، عراق برطانیہ کے تحت، فلسطین یہودیوں کا مرکز، اور اردن کا مشرقی علاقہ فلسطین سے ہجرت کرنے والے مسلمانوں کا مرکز بنایا گیا۔ لارڈ بلفور جو کہ ایک یہودی تھا اور برطانیہ کا وزیر خارجہ تھا، اس نے 2 نومبر سن 1917 میں اعلان کیا کہ شاہ برطانیہ فلسطین میں یہودیوں کے لیے قومی وطن بنانے کے لیے تیار ہیں، جلد ہی اس کی تکمیل کے لیے حکمت عملی کوشش شروع کر دی جائے گی۔ اس اعلان کو سبھی حلیف ممالک نے قبول کر لیا۔ 14 فروری 1918 میں امریکی صدر ولسن نے، 9 مئی 1918 میں اٹلی نے بھی منظور کیا۔ اس کے بعد صہیونی تحریک نے وائز مین کی قیادت پائی اور کامیاب ہجرت ہوتی رہی، قبضہ ہوتا رہا، اور جب 14 اور 15 مئی 1948 کے درمیانی شب میں برطانیہ نے فلسطین سے رسمی آزادی کا اعلان کیا تو ساتھ ہی ساتھ شہر تل ابیب میں اسرائیلی حکومت کے قیام کا اعلان بھی کر دیا گیا، اور اس دوران میں دنیا کو 2 عظیم جنگوں سے گزرنا پڑا۔ امن و امان کے لیے تنظیمیں قائم ہوئیں۔ پہلا نام لیگ آف نیشن تھا، اس کی ناکامی کے بعد یونائٹڈ نیشن کا نام سامنے آیا، لیکن ان سب نے یہودی مفاد کو ہر جگہ ترجیح دی اور ان کے استحکام میں معاون رہے۔
مزاحمت اور مفاہمت کا سلسلہ جاری رہا، لیکن یہود نے 1967 میں مصر و اسرائیل کے جنگ کے بعد قبل اول بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا۔ یہ تھا، اس طرح قوم یہود نے 1187 عیسوی کی عظمت رفتہ بیت المقدس کو تقریباً 780 سالوں کی محنت کے بعد حاصل کیا، جس میں علوم و فنون اور معیشت و تجارت یکساں مفاد پر دنیا نے ان کے ساتھ دیا۔ آج بھی انہی بنیادوں پر ان کی پیش قدمی جاری ہے، بلکہ ان کی پروٹوکول کی روشنی میں موجودہ دور کا باریکی سے جائزہ لیا جائے تو عملی طور پر صاف کہا جا سکتا ہے کہ یہ اپنی منزل کے قریب ہیں۔ عملی اقدام انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑا تیزی کی